عنہ کی وفات یکم محرم کو ہے، یعنی پہلی تاریخ میں، محرم کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اور یہ ایسے خلیفہ ہیں جو نہ کبھی آیا اور نہ کبھی قیامت تک کوئی ایسا آئے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت ہی عالی شان ہے۔ ان کے دور خلافت میں کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوتا، اور یہ ایسے خلیفہ ثانی ہے جس نے جتنے احکامات بہت سارے ان کے ذریعے سے تقویت پہنچی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے کبھی بھی بستر پر یا کوئی نیا کپڑا بچھا کر یا گدے پر نہیں سویا، ان کا بستر مٹی ہوتا ہے، اور ان کی بادشاہت 22 لاکھ مربع میل، کوئی ایک ملک دو ملک کا نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک، لیکن پیوند زدہ کپڑے پہن رہے ہیں، پیوند لگا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں، اور ان کے منشا کے مطابق بہت ساری آیات نازل ہوئی جو وہ چاہتے تھے، جو لفظ بولتے تھے اللہ وہی نازل کرتے۔ یہ کوئی نبی نہیں ہے، ایک انسان ہے، لیکن ان کے منشا کے مطابق اللہ قرآن نازل کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد آج حاجی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے، لیکن اس دور میں یہ حکم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں 2 رکعت یہاں نماز پڑھ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد فوراً آپ پر وحی نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جانواز کی جگہ بنائی، یعنی وہاں نماز پڑھیے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا اور آپ سے بتایا، لیکن اللہ نے وہ آیت نازل کی۔ آج کوئی طواف کرنے والا اس کی طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہاں 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواہش کے مطابق انہوں نے چاہا، اللہ نے ان کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی نے وصیت کی کہ آپ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، آپ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن جب آپ نے پڑھایا تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نہ پڑھائیے، لیکن حضور نے کہا کہ وصیت کس نے کیا؟
ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے. نماز جنازہ حضرت عمر نے بھی پڑھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنے ہر دھرم پر یا اپنے رائے پر نہیں چلتے، اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے نماز جنازہ اور اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. حضرت عمر نے آپ کو مشورہ دیا اور یہ آیات بھی نازل ہوئی. بہت ساری جگہوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منشے کے مطابق جو رائے دیتے تھے وہ قرآن پڑھ کر اترتا، جو لفظ بولتے تھے بہت سی جگہوں پر وہی لفظ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا. اس لیے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ نے ان کو وہ طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ نہ ایسا بادشاہ نہ کبھی اس نہ ملا اور نہ قیامت تک ملے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کو طاقت پہنچا، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے حضرت عمر کو اسلام میں داخل کیا. یہ سارے صحابہ آپ کے مرید ہے، لیکن عمر ایسا شخص ہے جس نے مرید کے ساتھ ساتھ مراد رسول ہے. جو رسول کی مراد تھی وہی اللہ نے حضرت عمر کو بنا دیا. اس لیے حضرت عمر مراد رسول بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جتنے نظام ہے، دنیا ایک اشعار بھی ہے، دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیا کی ہر عدالت میں تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے عمر اسلام رہے گا. یہ جتنے نظام بنائے ہیں حضرت عمر نے بنائے. یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اس دور میں حضرت عمر نے وظیفہ دیا ہے. جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو حضرت عمر وظیفہ کے طور پر اس کو بچے کو دیتے تھے. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح 20 رکعت ہوتی تھی، لیکن 20 کے ساتھ ساتھ لوگ مسجد کے اندر 3 دن تراویح کی نماز پڑھتے تھے، 3 دن میں ختم کر دیتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ اے لوگوں اس کے بعد اپنے گھر میں تراویح پڑھو. اگر تم یہاں پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ یہ فرض ہو جائے، ہو سکتا ہے نماز تراویح فرض ہو جائے. اس لیے 3 دن کے بعد اپنے گھروں میں نماز پڑھو. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور چلا، تو اس دور میں حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا کہ اب پورے مہینے نماز تراویح مسجد میں ادا کی جائے. صحابہ نے کہا کیا نہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آپ ایسا فتویٰ کیوں دے رہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی کے خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوں، نبی کا جو منشا تھا اسی کے مطابق عمل کر رہا ہوں. نبی نے اس دور میں اس لیے منع کیا تھا کہ اگر تم یہاں پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ تراویح کی نماز فرض ہو جائے. اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی خدشہ نہیں، اب کوئی فرض ہونے کی وجہ نہیں ہے. اس لیے اب جو تراویح کی نماز مسجد میں پورے مہینے ادا ہوگی. یہ نظام حضرت عمر نے بنایا.
بہت بہت بڑے ایسے واقعات ہیں جس کو حضرت عمر نے انجام دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میرا دودھ بچا ہوا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پی رہے ہیں اور یہ دودھ ان کے ناخنوں کے پوروں سے نکل رہا ہے۔ یہ خواب حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ خواب کو آپ نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ میرے وجہ سے دین پھیلے گا، دین مکمل ہوگا، لیکن جو کچھ رہ جائے گا وہ حضرت عمر کے ذریعے سے دین مکمل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑے اونچے درجے کے انسان ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر نبی ہوگا، لیکن اب نبی کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنے اسلامی نظام ہے وہ سب نظام انہوں نے بنایا۔ پہلے جو بیت المال کا یا کورٹ کچہری کا یہ سب ان کا بنایا ہوا طریقہ، انہوں نے یہ سب بنایا اور ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر 4 چیزوں پر حکومت کی۔ ایسا نہیں کہ صرف انسان کے اوپر حکومت کی، انسان کے ساتھ ساتھ ہوا کے اوپر، پانی کے اوپر، آگ کے اوپر، مٹی کے اوپر انہوں نے بادشاہت کی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ شروع ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ زلزلہ کیسا ہے؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کھا لیا ہے؟ یہ زلزلہ کیسا ہے؟ زمین سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا اور کوڑے مارا، زمین تھرتھرانا بند ہو گئی۔ اور یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ قیامت تک کبھی مدینہ میں زلزلہ نہیں۔ یہ زلزلہ قیامت تک مدینہ میں نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے پانی کے اوپر بھی، جیسا کہ دریائے نیل ہر سال ایک لڑکی مانگتا تھا، جب اس میں چڑھاوا چڑھا دیتے تھے وہ پانی چلنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن حضرت عمر کے خط ڈالنے کی وجہ سے، خط انہوں نے اس میں ڈالا، وہ خط لے کر دریا بہانا شروع کر اور قیامت تک کے لیے وہ پانی جاری رہے گا۔ اور ہوا کے اوپر بھی انہوں نے حکومت کی کہ ایک جگہ فوج جنگ کے لیے گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح خطبہ کے دوران بار بار ساریہ ہٹ جاؤ ایسے الفاظ بولنے لگے۔ وہاں جو بچے بیٹھے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ساریہ تو یہاں ہے نہیں، پھر آپ ان کا نام لے لے کر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج حملہ کرنے والا تھا۔ یہ آواز وہاں تک کس نے پہنچایا؟ یہ آواز ہوا کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا گیا۔ حالانکہ وہ لڑائی کے لیے کوسوں دور، بہت دور گئے تھے، لیکن وہاں تک یہ آواز ہوا نے پہنچایا۔ اس لیے حضرت عمر کی بادشاہت ہوا کے اوپر بھی اور آگ کے اوپر بھی بادشاہت۔ ایک مرتبہ تمیم داری رحمت اللہ علیہ نے
کہا کہ آگ لگ گئی ہے اور یہ آگ بہت سارے بستی کو اپنے اندر لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گمچھا رکھے ہوئے تھے، اس نے ان کو یہ چاقو کی طرح بنا کر دیا کہ جاؤ اس سے مارو، اور یہ شخص مارتا گیا اور وہ آگ بھاگتا گیا اور جہاں سے نکلا تھا وہاں پہنچ گیا، اور تمیم داری وہاں ایک پتھر رکھ کر بند کر دیا۔ حضرت عمر کے حکم کو آگ بھی مان رہا، پانی بھی مان رہا۔ یہ بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر، اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے یہ شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، ایک مجوسی، ایک آگ پرست، اس کے ہاتھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ مجوسی حالانکہ مدینے میں رہنے کا اس کو حکم نہیں تھا، لیکن اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک پڑھائی کی ضرورت تھی، ایک دعا کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ بہت بڑھیا یہ کام کرنے والا آدمی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ فلاں شخص ہے لیکن وہ مجوسی ہے، تو حضرت عمر نے کچھ دنوں کے لیے اس کو آنے کی اجازت دی، ایک خاص جگہ تک، وہاں تک آنے کی ان کو اجازت دی۔ اور یہ ایسا جوہر جانتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں زیرہ بھی بناتا ہوں، خنجر بناتا ہوں، میں پڑھائی کا بھی کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک خنجر بنا۔ تو اس نے کہا کہ میں خنجر تو بناؤں گا، ایسا خنجر بناؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے۔ حضرت عمر بھی جنگ میں رہے ہوئے ہیں، وہ سمجھ گئے۔ اس نے صحابہ سے کہا کہ یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ میں ایسا خنجر بناؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے۔ صحابہ نے کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی اس نے ظلم کیا ہی نہیں تو تم اس کو قتل کیوں کرو؟ لیکن وہی شخص حضرت عمر کے قتل کا ذریعہ بنا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں اللہ اکبر کا کر نیت مان کر کھڑے ہو، اور یہ مجوسی بھی اس میں آیا ہوا تھا اور یہ زہریلا خنجر لے کے جب نیت مان کر کھڑے ہو گئے اس نے تیر مارا، خنجر مارا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا، 7 وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے۔ اور مسئلہ یہ ہے نماز کے دوران اگر امام کو بے ہوش ہو جائے یا وضو ختم ہو جائے، پچھلے والے کو آگے بڑھا دیا جائے اور وہ امامت کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر امامت شروع کی۔ اب وہ شخص آگے سے ایک سعد بن وقاص نکلے اور وہ مجوسی 2 جگہ خالی ہوئی۔ اب پھر صحابہ آگے سے پیچھے سے آگے بڑھ گئے، پھر اس نے ایک اور شخص کو مارا، اس طرح 7 شخص کو اس نے زخمی کیا، لیکن صحابہ نے نکلنے نہیں دیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ اب میرے جان کا خطرہ ہے، اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر مر گیا۔ تو نماز کے بعد
ادھر تو حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا، لیکن جو قیاس شروع ہوئی وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی آواز میں صحابہ نے سوچا کہ کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز ظاہر ہو گئی۔ تو نماز کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ میرے اوپر وار کرنے والا، مجھے خنجر مارنے والا کون شخص؟ اس دور میں ایسے بجلی کا، لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، چراغ وغیرہ جلتا تھا، تو چراغ جلا کر اس شخص کے چہرے کو دیکھا گیا، وہ وہی مجوسی شخص تھا جس نے حضرت عمر کو اسی وقت کہا تھا کہ میں ایسا خنجر بناؤں گا کہ زمانہ یاد رکھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا، بلکہ ایک مجوسی کے ہاتھ مجھے شہید، اللہ نے مجھے شہید کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو یہ خنجر لگا تھا، 27 ذوالحجہ تھا، اور 3 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سختی رہی، اور 3 دن کے بعد یکم محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ میں ان کی وفات ہوئی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم ہے، پہلی تاریخ ہے۔ اب ان کے انتقال کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب ہوا، اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کی، بلکہ بیٹے کو کہا عبداللہ بن عمر کہ تم جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو کہ میرے باپ اپنے ساتھی کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ اقدس میں دفن ہونا چاہتا۔ تو گئے، حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، یہ واقعہ ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوا اور یہ بہت شدید زخمی ہوئے۔ تو یہ کہنے کے بعد اور رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے شوہر ایک طرف اور ایک طرف میرے والد تھے، یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی، لیکن حضرت عمر کے شان کی وجہ سے، حضرت عمر کی وجہ سے میں اپنے سے زیادہ ان کے اوپر ترجیح دے دی، یہ ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ تو گئے، بیٹا نے کہا کہ آپ کو اجازت مل گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا جلدی نہ کرو، میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اجازت دے گا، ہو سکتا ہے کہ میرے شرم کی وجہ سے، میرے زندہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے شرم محسوس کیا ہو اور اجازت دے دی، لیکن مرنے کے بعد اب پھر ایک مرتبہ اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو لے کر حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر رکھ دیا گیا اور پھر اجازت دیا گیا۔ پھر اجازت کے بعد اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے کہا کہ اے علی مجھے بہت ہی ڈر ہے۔ حضرت علی نے کہا کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کون شخص جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے منشے کے مطابق آیات نازل ہو رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اور جب عین وفات کا قریب ہوا تو اپنے بیٹے کے گود میں حضرت عمر نے سر رکھا
اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے سر کو زمین پر ڈال دو۔ بیٹے نے کہا ابو ایسا کیوں؟ پھر عمر نے کہا کہ میں تم کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سر کو زمین پر رکھ۔ جب زمین پر رکھ دیا گیا، حضرت عمر اپنے گال کی طرف مٹی پر رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَيْلَكَ يَا عمر، اے عمر، اگر خدا نہ معاف کرے تو کبھی تو بخشا نہیں جائے گا۔ عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرا رب نہ معاف کرے۔ کون شخص جس کے جنتی ہونے میں دنیا ہی بشارت ہوگا، وہ شخص اپنا زمین پر سر رگڑ کر، ماتھا رگڑ کر اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ موت سے ڈر گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈرا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نوجوانوں کے جو سردار حسن حسین ہوں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، لیکن عمر دراز لوگوں کے سردار، جو عمر والے لوگ ہیں، اس کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ بارہا ہم نے سنا۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا تم اس دن گواہی دو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں گواہی دوں گا اور میرے بیٹے حسن بھی گواہی دیں گے، میرے بیٹے حسن بھی گواہی دیں گے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجرے کے اندر داخل کیا گیا تو حضرت علی آئے اور ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے پتا تھا اس جگہ عمر ہی آئیں گے، اس لیے کہ میں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر اور عمر دونوں ساتھ ملیں گے، میں اور ابو بکر اور عمر ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ الفاظ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کا حقدار یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہ انسان اب تک دنیا میں بھیجا ہے اور نہ قیامت تک بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو